پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. زندہ قومیں اپنا جشن آزادی ہمیشہ بڑے بھرپور انداز میں مناتی ہیں. اس مرتبہ بھی روایتی طریقے سے پاکستان کا جشن آزادی منایا جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ چونکہ 75واں یوم آزادی ہے، ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے، تو اس مرتبہ جوش و جذبہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہے. اور اس سلسلے میں نہ صرف پاکستان میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، انڈیویجولز اپنے طور پر اپنے گھروں پر، بازاروں میں اہتمام کر رہے ہیں. اس کو منانے کا سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی جہاں جہاں رہتے ہیں وہ اپنے انداز میں جشن آزادی کو منا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں کس طرح سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پر کیسے جشن آزادی منایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں غلام حسین امان صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں UK کے. نعیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کونسل، اور کونسلر احمد شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. غلام حسین امان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کس انداز میں جشن آزادی کو منانے کی تیاریاں کی گئی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے جو برطانیہ کے اندر ہائی کمیشن ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو کونسلیٹ ہیں، جس کے اندر گلاسگو ہے، بریڈ فورڈ ہے، اس کے علاوہ برمنگم ہے، یہاں پر جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں ہائی کمیشن کے اندر. لیکن جو مرکزی تقریب ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے اندر ہوتی ہے، جس کے اندر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمیونٹی کی چیدہ شخصیات ہوتی ہیں، MPs ہوتے ہیں، لارڈز ہوتے ہیں، ہائی کمیشن کے جو ہے وہ فیملیز ہوتی ہیں. تو کافی اچھا جو ہے وہ صبح 9:30 بجے جو ہے وہ پرچم کشائی ہوتی ہے اور بڑی پروقار تقریب ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ ایک جو آزادی کا جو دن ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر برطانیہ بھر میں جہاں جہاں پر پاکستانی کونسلرز ہوتے ہیں، پاکستانی میئرز ہوتے ہیں، ان کی جو باروز ہیں اس کے اندر بھی پرچم کشائی کی تقریبات کی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹرز کے اندر بھی جو تقریبات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے جو ہے وہ اس مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ گرین رنگ کے، وائٹ کلر کے جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو کہ جن کے اندر سے پاکستانیت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کچھ منچلے لوگ ہیں وہ ہائی اسٹریٹ کے اوپر، جو یہاں پر بازار ہیں، جیسے لندن کا علاقہ ساؤتھ ہال ہے، اسی طرح مانچسٹر میں ومزلو روڈ ہے، وہاں پر بھی جو لوگ جو ہے وہ شام کے وقت جو ہے وہ قومی پرچم ہاتھوں میں تامے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں اور ایک ہلا گلا کا سما ہوتا ہے. کافی لوگ جو ہے وہ اپنا جو جشن آزادی ہے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. اس دفعہ چونکہ 75واں جشن آزادی منایا جا رہا ہے جو ہے وہ، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پورے جیسے ہی اس 2022 کا جو آغاز ہوا ہے تو مختلف قسم کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز ہو رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پھر کچھ جنہوں نے کمیونٹی میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. اور جو کل جو ہائی کمیشن کے اندر جشن آزادی کی جو تقریب ہوگی مرکزی صبح کے وقت، اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو میئر آف لنڈن ہے صادق خان، ان کو ستارہ پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ان کے لیے اناؤنس کیا تھا، تو ان کو کل کی تقریب کے اندر جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہ اس طرح ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ایونٹ ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ 75واں چونکہ یوم آزادی ہے تو بہت بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. لوگ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو ضرور ایسی تقریبات میں لے کے جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، اور پھر تاکہ ہم آزادی کا جو اصل مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اپنا جشن بھی منائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کا جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ بھی بچوں کے اندر جو ہے ہم اس کو منتقل کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں میرے خیال سے بچوں کو ایسی تقریبات میں جو ہے وہ ضرور لے کر جانا چاہیے. جی صحیح ہے. نعیم نقشبندی صاحب، انڈیویجولز تو اپنے اپنے طور پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. سرکاری سطح پر بھی تقریبات ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ہائی کمیشن میں بھی بتا رہے ہیں غلام حسین صاحب. لیکن جو مختلف تنظیمیں وہاں پر اپنا مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں، کیا ان کی سطح پر بھی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو تمام پینل کو السلام علیکم، اسد صاحب، عوان صاحب، کونسل شہزاد صاحب. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ سب کو بھی جو ہے وہ 75واں
پاکستان کا یوم آزادی کی مبارکباد میری طرف سے اور میری آرگنائزیشن کی طرف سے. اور ایک بڑا احسن اقدام ہے آپ کا جس کو میں اپریشیٹ کروں گا اسد صاحب کہ یہ جو 92 نیوز ہے سارے چینل سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ نے جو اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے جو پروگرامز کرتے ہیں آپ اور یو کے میں بھی جس طریقے سے آپ کے چینل کا بڑا متحرک کردار ہے. غلام حسین ایوان سے بڑے احسن طریقے سے کمیونٹی میں ان کی بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو اپنے چینل کے حوالے سے اور وہ کام کر رہے ہیں. میں یقین کریں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس سے بڑی نئی نسل کے لیے اور اویئرنیس کے حوالے سے آپ کا چینل بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور اسپیشلی جو آپ کے دیش اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پروگرام سے بڑی اویئرنیس ملی ہے کمیونٹی کو. اب میں آتا ہوں جو آپ کا کویشچن ہے. دیکھیں جی 6 دہائیاں پہلے 6.5 دہائیاں پہلے جب 60 سال بیفور جب ہمارے 60s میں بڑے بزرگ آئے تو یہ میں مختصر عرض کروں گا کہ ایک سے دوسرے ٹاؤن میں یہ لوگ لیٹر لکھوانے کے لیے بزرگ جاتے تھے. الٹریسی بہت زیادہ تھی, لیبر کلاس میں کام ہوتا تھا. ابھی بھی جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ خود ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے میئر آف لندن یا جو منسٹرز یا جو ابھی بھی ممبر پارلیمنٹ کے بزرگ اباؤ اجداد جو بڑے آئے تو بالکل پیور مزدوری لیبر کلاس انہوں نے کام کیا. مگر ان بڑوں کی بزرگوں کی جو یہ سارا جاتا ہے یہ ان احباب کو جاتا ہے, بزرگوں بڑوں کو اس کا سہرا کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج آپ کے ہر چوتھے پانچویں گھر میں بیرسٹر, وکیل, ڈاکٹر, انجینئر اور پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے 400 الیکٹڈ کاؤنسلر ہیں, 14 ممبر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہیں, 11 ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں. جس طرح کہ میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بڑے احسن طریقے سے اپنا غلام حسین ایوان صاحب نے بھی یہ بات اس حوالے سے اویئرنیس دی. دیکھیں یہ سب اب یہ ہماری کمیونٹی کے ماتھے کا جھومر ہیں اور یہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور اکراس دی کنٹری. اور اس ٹائم ہائی کمیشن اور کاؤنسلیٹس کے علاوہ جتنی بھی الحمدللہ ہماری جو 2 بڑی اہم چیزیں ہیں, ایک تو جو مساجد ہیں, ایک ہماری جو دینی تربیت کے حوالے سے اور ہمارے مذہبی فریضہ انجام دینی اور وہاں پہ ہمارے جو لوگ ان سے اٹیچ ہیں ہمارے اور ینگ جنریشن ہے, مساجد کمیٹیز اور مساجد کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی میں ہر پاکستان کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کی آرگنائزیشن تھاؤزنڈز آف برطانیہ میں موجود ہیں اور وہ ہر آرگنائزیشن ہر ٹاؤن ٹو ٹاؤن ہر سطح پہ ماشاءاللہ وہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اور یہ پورا منتھ جو ہے یہ اس کے حوالے سے یوم اپنا پاکستان کے حوالے سے نا انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں اور ان کا آغاز ابھی ہو چکا ہے, کل بھی ہو رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں. 14 کو بہت بڑی جو ہے وہ ہائی کمیشن اور کاؤنسلرز میں ہوگی اور یہ تسلسل 15 کو چھوڑ کے اس کے بعد آگے وہ جاری رہتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اس کی اہم ضرورت کیوں ہے اسد صاحب کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, دیکھیں بے شمار ہماری پاکستان کے جس خطے میں ہے اس کی اہمیت بہت جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے اور اسپیشلی کہ اتنے بڑے مسلم بلاک کو یہ ہیڈ کر رہا ہے ایٹ دا مومنٹ. یہ جو ہماری پہلی ایٹمی طاقت بھی ہے مسلمان ممالک میں اور ہماری جو اویئرنیس کے لیے لامحدود مسائل کے باوجود محدود وسائل میں ہماری قوم اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنے جتنے بھی ہمارے مسائل کے باوجود جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور ہماری قوم ہماری پاکستانی دنیا بھر کے جتنے ممالک میں ہیں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے لیے ان ممالک میں ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور جو ہماری نئی جنریشن ہے جو یو کے مڈل ایسٹ اور یورپ کا رخ کر رہی تھی وہ اب پاکستان کے اندر اپنے ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جو ہم اس طرح کی اویئرنیس دیتے ہیں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے, پاکستان ڈے کے حوالے سے, انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو بات ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے افواج کے حوالے سے, اپنے اداروں کے حوالے سے, تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو نئی جنریشن ہے ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس چیز پہ لایا جائے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ اپنے تمام باقی جو نالج بھی ان کے پاس ہے اس کے حوالے سے وہ پاکستان میں اپنی خدمت کریں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ نئی نسل کا پاکستان کا تعلق نہ ٹوٹے. صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو احمد شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایونٹس رکھے جانے چاہیے؟ یعنی ایک تقریب منعقد ہوگی, اس تقریب میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ خالی تقریریں ہونی چاہیے؟ بعض اوقات ہم اسکولوں کی سطح پر دیکھتے ہیں کچھ ٹیبلوز ہوتے ہیں, کچھ ترانے جو ہیں وہ گائے جاتے ہیں, سنائے جاتے ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تقریبات میں کس طرح کا پروگرام ترتیب کیا جانا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تھینک یو اسد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میرے بھائی نے بڑی تفصیلاً بات کی اور آپ کا شکریہ ادا کیا، میں بھی آپ کا 92 چینل کا، وان صاحب کا، آپ کا اسد صاحب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے یا پاکستان کے اندر، وہ آپ نے بڑی آسر طریقے سے ہائی لائٹ کیے ہیں. اور آج کا پروگرام بھی جو ہے اس کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. دیکھیے، یہ جو سب سے پہلے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو، تمام پاکستانیوں کو 75th جو ہمارا جشن آزادی ہے وہ آپ سب کو مبارک ہو. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل جدوجہد اور کروڑوں قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ایک خوبصورت ملک ملا ہے. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے لیڈروں نے اس خطے میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک آزاد ملک جو تھا وہ ہمارے لیے اس کی بنیاد رکھی، اور ہم بڑے خوش ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ ملک ملا. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کہ یہاں تقریبات کا، میرے ذہن کے مطابق جو بھائی صاحب نے بات کی پہلے، وہ بالکل سچی بات ہے. پاکستانی کمیونٹی سینٹرز، پاکستانی مساجد، پاکستانی کمیونٹی اور کئی حوالوں سے اکٹھے ہو کے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گھروں میں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جس چیز میں مجھے تھوڑی سی مہارت ہے وہ یہ کہ برنگ دی کمیونٹیز ٹوگیدر ٹو ایجوکیٹ آور چلڈرن، اینڈ آلسو جو ہماری ہوسٹ کنٹری ہے یا دوسرے ملکوں کے یہاں باشندے رہ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ لندن جو ہے یہ اس میں ایتھنک منورٹیز اور کتنے ممالک یورپ میں سے اور مڈل ایسٹ میں سے اور فار افریقہ سے، ایشیا سے یہاں رہ رہے ہیں. اٹس اے ٹرولی ملٹی کلچرل کمیونٹی. تو ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسے بنا، کیا ہے ہمارا مقصد، کیا ہے، سو آن سو فورتھ. تو فرینڈشپ ڈے کی طرح میں نے بہت سے میلے کیے اس طرح فرینڈشپ ڈے کے، اور اپنا کلچر بھی انہیں بتایا اور ان کے کلچر کو بھی تھوڑا سا وہ کیا نام ہے ہم نے انکریج کیا. اور یہ پارٹیسپیشن ہے، ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہمارا ملک کیا ہے، ہمارے موقف کیا ہے، ہم کیسے دوستیاں بڑھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں میری یہ بڑی سنسیئر ایک دعا ہے ہمارے اس عظیم آزادی کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے لیڈروں کو، ہمارے ملک کے لیڈروں کو ہمت بخشے کہ وہ مل جل کر اس عظیم ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے کامیاب ہو جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جشن آزادی، اس کے بہت سارے حوالے ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، سوچنے کے بہت سے انداز ہیں، اس کو مختلف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کچھ کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہمیشہ ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. کچھ چیزیں بعض اوقات بڑی ڈپریسنگ سی بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. غلام حسین صاحب، جو تقریبات برطانیہ میں منعقد کی جاتی ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیا سیلیبریٹیز کو بلایا جاتا ہے؟ کیا سنگرز آتے ہیں؟ کیا ترانے گائے جاتے ہیں؟ کیا مشاعرے منعقد ہوتے ہیں؟ کیا فن فیسٹیول ٹائپ ہوتے ہیں؟ کس طرح سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور ان تقریبات میں کیا ایونٹس ہوتے ہیں؟ جی، پہلے تو ہم نے بتایا، جو آپ کو یہیں سے ذکر کرتا ہوں، جو ہائی کمیشن کے اندر تقریب ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کشائی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ملی نغمے بچے جو ہے وہ وہاں پر سناتے ہیں. اس کے بعد جو کوئی نہ کوئی جو معروف سنگر ہیں وہ ارینج کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملی نغمے جو ہے وہ وہاں پر سناتے ہیں. اس کے بعد پھر کیک کٹنگ ہوتی ہے ہائی کمیشن کی جانب سے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو حاضرین ہوتے ہیں ان کے لیے ناشتے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ پھر اس کے علاوہ کمیونٹی کی گیٹ ٹوگیدر آپس میں ہوتی ہے، سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے.
تو یہ تو ہائی کمیشن کے اندر چلتا ہے. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 75ویں جو یوم آزادی منائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ایونٹس ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. کل بھی یہاں پر بہت بڑا کرکٹ فیسٹیول ہو رہا ہے، اور جس کے اندر ہائی کمیشن کی ٹیم بھی ہے اور بھی میڈیا وکیلوں کی ٹیم ہے اس کے اندر کھیل رہی ہے. تو یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ تو چل رہے ہیں. لیکن جو کمیونٹی ہالس کے اندر ہوتے ہیں ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ فیملیز آتی ہیں، بچوں کو لے کر آتے ہیں، بچوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے ظاہر ہے حاصل کیا، اور آج اس کی 75ویں جو آزادی کی سالگرہ ہے. تو لوگ جو ہے بچے بھی ظاہر ہے انٹرسٹ لے کے بچے پھر اپنے والدین سے کویشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہر طرح کے، تو پھر بچوں کو بھی ایجوکیشن ملتی ہے. تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ میرے خیال سے تو زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اور دوسرا اویئرنیس کے لیے بچوں کے لیے خصوصی سیشن بھی ہونے چاہیے جن کے اندر ہم ڈاکومنٹریز دکھائیں جب پاکستان بنا، اس کے علاوہ جس طرح اسٹرگل ایک پوری موومنٹ چلتی رہی، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آزادی کی قدر ہو. اور جو ہماری نسل ہے ظاہر ہے چاہے وہ یہاں پر بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن ہیں وہ پاکستانی، بائی جینس پاکستانی ہیں، بائی لک پاکستانی ہیں. تو اس لیے ان کو اپنے ملک کی آبائی جو کنٹری ہے اس کے متعلق جو ہے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن برطانیہ میں چونکہ پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ ہے، تو یہاں پر کمیونٹی سے بھی زیادہ ہیں، یہاں پر ہمارے پولیٹیشین، ہمارے لارڈز، ایم پیز یہ زیادہ ہیں. تو یہ اس کی سگنیفیکنس اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی تقریب کے اندر کوئی لارڈز، کوئی مقامی ایم پی لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کو پھر ظاہر ہے ایک ایونٹ کو جو ہے وہ مزید آپ کہیں کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں. جیسے کل میں نے بتایا کہ جو ہائی کمیشن کے اندر ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر میئر آف لنڈن آ رہے ہیں. تو میئر آف لنڈن کا پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے ایونٹ پر آنا ایک اوبیسلی ایک بڑی اچھی میں کہوں گا بات ہے، اور بڑا اچھا ہے کہ میئر آف لنڈن ہے اور لنڈن کے اندر ایونٹ ہو رہا ہے اور ان کو ستارہ پاکستان دیا جا رہا ہے. اور جو کہ ایک بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایونٹ اور بھی بہت اچھا ہوگا، اور لوگ بڑی تعداد کے اندر اس ایونٹ میں ہر سال شرکت کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہائی کمیشن میں بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر جو ہے وہ 75th پاکستان انڈیپینڈنس ڈے لکھا ہوا ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، ہائی کمیشن کو بھی سجایا ہوا ہے، دونوں بلڈنگز کو جو جھنڈیوں سے سجایا ہوا ہے. تو کافی اچھا میں دیکھ رہا ہوں، کافی اچھے ارینجمنٹ جو ہے وہ کیے گئے ہیں. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. نعیم نقشبندی صاحب، ایک تو ہوتی ہے آزادی جو الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے، اور اس آزادی کا ہم بھرپور جشن بھی مناتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ہم ذکر سنتے ہیں حقیقی آزادی کا، جس کا تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان آزاد تو ہے لیکن حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتی ہیں، اور پاکستان اپنی مجبوریوں کے باعث ان کے مطابق چلتا ہے، لہٰذا وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جی ہم آزادی کا جشن تو منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں مکمل آزادی جو ہے اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی؟ اسد صاحب، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں بڑی محتاط کرتے ہوئے اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیں، ہم نے اگر ہم 75 سال پیچھے جاتے ہیں اور پھر اس سے 10-15 سال پیچھے جاتے ہیں، تو جس طرح انگلش امپائر سے ہماری جان چھوٹی، اور اس کے بعد پھر آپس میں دو قومی نظریہ کے تحت ہمارے قائد نے اس حوالے سے جو کام کیا، اور پھر ہمیں سب کی اتنی جانوں کے نذرانے اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہمیں ہمارا ملک ملا. خطہ وہی ہے، اس کی جغرافیائی حالات بھی آپ کو پتہ ہیں کہ ہمارے آس پاس چائنا ہے، بھارت ہے، باقی ممالک ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، اور خطے کی صورت ہے جو موجودہ نہیں، ویسے جو خطے میں جو جغرافیائی طور پہ جہاں پہ ہم واقع ہیں، اس خطے میں پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. اس حوالے سے دیکھیں کہ جو تمام بڑی طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں ویٹو پاورز والی ہیں، اور ان کا بڑا انٹرسٹ ہے اس خطے میں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے بہت سے معاملات میں. اور یہ جو طاقتیں ہیں یہ بھی اس خطے میں یا اپنی جو معاملات ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اپنی جاری رکھنا چاہتے ہیں یا رکھ بھی رہے ہیں. اب ان سب حالات کے باوجود
ہمارے ادارے، ہماری افواج بڑے احسن طریقے سے معاملات کو لے کے چلا رہے ہیں. اور دیکھیں گھر کے اندر معاملات اور ہوتے ہیں، گھر کے باہر معاملات اور ہوتے ہیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ باہر کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے عالمی سطح پر اور پاکستان کے اندر بھی. اور ایک اور چیز یہ دیکھیں 75 سال کے اندر آپ پاکستانی اسلامی بلاک میں سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہیں. اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو دشمن طاقتیں جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں اور پڑوسی ملک سمیت ان کی قدم قدم پہ وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتے. تو ان سب حالات کے باوجود اور اتنے گنا ہمارے بے حساب میں کہتا ہوں کہ اتنی مطلب کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں اور محدود وسائل ہیں، اس کے باوجود پاکستان مطلب کہ سروائیو کر رہا ہے، اپنے معاملات کو یہ لے کے چل رہے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر فورن پالیسی کے لحاظ سے ہر چیز کو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان سے پوچھا جائے کہ جن کے پاس ابھی ہماری مڈل ایسٹ میں ریاستیں دیکھ لیں جن کا یہ حال کیا گیا ہے، اور جن ممالک کے پاس اپنی مضبوط فوج یا اپنے مضبوط ادارے نہیں ہیں تو ان کا حال آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کا نام اور وہ ان کی کتنی نسلیں اور کتنی دہائیوں میں جو بچے پیدا ہوئے وہ جوان ہو گئے لڑتے لڑتے، پر آزادی نہ مل سکی. تو یہ ہمیں تو اللہ کا بہت بڑا ترس ہے، کرم ہے کہ ہمیں ایک اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے اور اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے. تو بالکل ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مگر دیکھیں جہاں پہ 75 سال میں آپ ایٹمی طاقت بن گئے، اتنی اہمیت ہے آپ کی اس خطے میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی. تو اس لحاظ سے میں پرسنل جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور مزید بھی اللہ پاک کو سلامت رکھے. ہم اپنا کام جو ہے اور ہمارے ادارے، ہماری افواج، ہماری جو قیادت ہے وہ اس چیز کو آگے بھی جاری ساری رکھیں گے. کہنے والے کچھ بھی کہہ لیتے ہوتے ہیں پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور اس کے باوجود سروائیو کر رہے ہیں، اور اب جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں باقی اب آپ دیکھیں نا 1000 سال پرانی والی جو برطانیہ کی برٹش امپائر اس سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے 75 سال والوں کے برابر یا ان کے آس پاس والوں سے کمپیئر کریں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں. صحیح ہے، چلیے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر ایک ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے ہمارے ہاں اور اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ شاید ہم سے آگے نکل گئے. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں احمد شہزاد صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. ایک تو سوچنے کا یہ زاویہ ہے جس کا نقشہ ابھی نعیم نقشبندی صاحب نے کھینچا ہے، لیکن دوسرا احمد شہزاد صاحب نقطہ نظر بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ جو لوگ آزاد ہوئے یا پاکستان کے بعد آزاد ہوئے، چائنا کا ذکر کیا جاتا ہے، ملیشیا کا ذکر ہوتا ہے، تائیوان کا ذکر ہوتا ہے، یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل گیا بہت سارے حوالوں سے. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ رہتی ہے کہ پاکستان نے اپنے بنیادی مسائل پر قابو نہیں پایا 75 سال میں، اور ہمارے جو ہمسائے ہیں یا ہمارے ساتھ جو آزاد ہوئے تھے وہ ترقی کے منازل ہم سے زیادہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ یہ دیکھنے کا ظاہر ہے یہ دونوں زاویہ موجود ہیں. دیکھیے اسد اللہ صاحب، یہ اتنا اچھا سوال ہے کہ اس سے بہت لمبی ایک بحث جو ہے وہ چل سکتی ہے، لیکن اس طرح نعیم صاحب نے بتایا فرمایا، بات درس ہے کہ جتنے یہ بڑے بڑے ملک ہیں، ممالک ہیں، اور وہ سپر پاور اپنے آپ کو کھلواتے ہیں، کچھ پہلے کے تھے، کچھ آنے والے مضبوط مشیت کے مالک ہیں، وہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ چھوٹے ملکوں کو جن کے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، اپنی معیشت میں مضبوط نہ کر سکیں، ان کو مونوپلائز کرتے ہیں. تو دیٹس واٹ از ہیپننگ ود ہمارے ملک کے ساتھ. ہماری جو معیشی آزادی ہے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، اور معیشی طور پر مضبوط ہمیں ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. ہمارے لوگ بڑے محنت کش ہیں، ہمارے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. یہاں دیکھیں آپ یونیورسٹی میں جا کے، یو کے میں ٹاپ پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں پاکستانیوں کا نمبر ہے.
نمبر 2 نمبر 1 نمبر 3 ایسے آتے ہیں ہمارے بچے. تو اس میں کوئی وہ خلا نہیں ہے. ہمارا یہ ایک سونے کی چڑیا ہے پاکستان. وہاں کیا نہیں ہے؟ مدنیات ہیں سب سے زیادہ ہمارے پاس. وہ چیزیں جو ہم باہر سے لاتے ہیں وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں لیڈرشپ نہیں صحیح ملی. قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کے بعد ہمیں مصیبتوں کا ہی گراؤ کرنا پڑا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ تھا. کوئی گاؤں میں کوئی بری بات کرتا تھا تو اس کا وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منہ کالا کر کے وہ نکال دیا جاتا تھا گاؤں سے. وہ ایک وہ بلیک شیپ بن جاتا تھا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی جو ہمارے معاشرے میں ہم نے سیکھی بچپن میں وہ تباہ ہو چکی ہیں. اور کوئی اب ہے ہی نہیں. I mean everybody want to be a millionaire overnight. Everybody by hook or crook. کوئی وہ چیز رہی نہیں. رکھ رکھاؤ ہے ہی نہیں. کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں. تو دس از اے سم تھنگ ہمارے لیے سوچنا پڑے گا ہمارے لیڈروں کو, ہمارے بڑوں کو, کہ خدا کے لیے مل بیٹھیں اور واپس آئیں. انہیں وہ جو ہماری مضبوط ہمارا ایک بنیاد تھی پاکستان کی, اور کیا کیا ہم رکھ رکھاؤ کرتے تھے, کیا کیا محبت تھی, کیا کیا ہمسایوں کے ساتھ ہم کرتے تھے. ہمارا جو معاشرہ تھا وہ کس طرح آگے بڑھ رہا تھا. ایک محلے میں کوئی غریب ہوتا تھا تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا اس کی مدد کے لیے. کوئی محلے میں کوئی گلی میں کوئی جرائم پیشہ انسان آ جاتا تھا, سارا محلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا تھا. دوز آر دی ویلیوز وہ ہم لوز کر چکے ہیں. تو خدارا ہمارے لیڈروں سے کیا نام گزارش ہے کہ واپس آئیے, مل بیٹھیے, ایک دوسرے کا گلا مت گھونٹیے. اور یہ جو اب ہو رہا ہے یہ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے ٹیلی ویژن پہ اور سنا کے کہ بھئی ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان بنا تھا. تو ہمیں معیشت ہماری مضبوط ہونی چاہیے. ہمارے وہ ویلیوز جو ہیں وہ واپس آئیں. ہماری مسلمانوں والی جو ہمارے پاکستانی والی ویلیوز جو ہمیں دی گئی تھی وہ واپس آنی چاہیے. اور یہ صرف اور صرف ہمارے جو سیاستدان ہیں وہی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم نے کتنا بڑا اعزاز یہاں کی آرمی نے پرسوں ہمارے چیف آف سٹاف کو دیا, آرمی سٹاف کو. یہ پاکستان کی عزت ہے اور ریکگنیشن ہے کہ پاکستان آرمی نے اور پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ لڑی اس کے یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے, اس کی ریکگنیشن ہے. تو بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے پاکستان کے لیے. اور ہماری پاکستان آرمی بہادر آرمی جو ہے صبح شام ہمارے لیے جانیں قربان کرتی ہے. تو پاکستان از ویری ویری امپورٹنٹ کنٹری. اور ہمارا جو خطہ ہے وہ دیکھیں کہاں ہمارا ملک قائم ہے. ایک بہت بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے اس دنیا میں. تو ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے. میری تو یہی ریکویسٹ ہے. آج 75 آزادی جشن آزادی کے دن ہمارے لیڈروں سے, ہمارے بڑوں سے کہ خدارا مل بیٹھیے اور اس ملک کو سنبھالیے اور آگے بڑھیے. تھینک یو. بالکل صحیح ہے. غلام حسین امان صاحب, پاکستان میں دو طرح کے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ جو اچھی اپرچونٹیز کے لیے جانا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ چلیے باہر جا کر وہ زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں, اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں. دوسرے ذرا شکوے والا لہجہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا رکھا ہے, جی یہاں سے یہاں پاکستان میں کیا ہے, نہ انصاف ہے, نہ روزگار ہے, نہ اپرچونٹیز ہیں, نہ مواقع ہیں, تو چلیے باہر چلتے ہیں. لیکن جب یہ دونوں طرح کے لوگ جب باہر پہنچ جاتے ہیں تو باہر جا کے پاکستان کو مس کرتے ہیں, پاکستان کو یاد کرتے ہیں, پاکستان کی قدر شاید بہتر ہو جاتی ہے ان کے دل میں, اور وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے ہمدردی بھی رکھتے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں, جب دیار غیر میں جاتے ہیں تو پاکستان کی قدر اور بڑھ جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر, اور میں خود بھی اس تجربے سے گزرا ہوں بلکہ کہ آپ جب باہر آتے ہیں تو آپ کا ایک تو جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. شاید آپ پاکستان کے جو سارے حالات ہیں ان کو ایک براڈر پرسپیکٹیو کے اندر جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہر چیز نظر آ رہی. دوسرا آپ ایک کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ روزمرہ کی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کہتے ہیں یار یہ پاکستان کیسے ہو سکتا ہے, یار یہاں دیکھو یہ کتنی زبردست چیز ہے.
یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی یار, یہ کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمارے جو دوسرے وہاں پر بہن بھائی دوست ہیں وہ بھی کچھ چیزوں سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے, کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں کی وہاں اڈاپٹ ہو جائیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر شاید آپ کا بہت بڑا بجٹ نہیں لگتا. رویوں کی بھی بات ہے کہ اگر آپ کو رویے دیکھیں, مثال کے طور پہ یہاں پہ بچے جو چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو ایک جو ہے سوشل ایجوکیشن بھی ساتھ دی جاتی ہے کہ روڈ کیسے کراس کرنا ہے, تھینک یو کیسے کرنا ہے, چیزیں لوگوں کو کٹسی کیسے دینی ہے. ہمارے اگر ہم بچپن سے اگر جو یہاں پر بچے ہیں وہ یہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں بڑے ہو کے, ان کو پتہ ٹریفک رولز کا, سگنلز کا, ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, پھر اس طرح ایک قوم جو ہے وہ بنتی جاتی ہے, پھر چیزیں انہیریٹ ہوتی جاتی ہیں. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیا جاتا, جو کہ ہم اس چیز کو یہاں پر آ کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے. وہاں پر چھوٹے لیول سے جو ہے ایجوکیشن اس طرح کے بچوں کو دی جائے تاکہ ایک اچھی قوم, ایک جو ہے وہ اچھی معاشرتی روایات لے کر جو ہے وہ بچے بڑے ہوں. اور جب ہم یہاں پر رہ کر وہاں کے متعلق, وہاں کی چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں, پھر اپنے ملک کو ظاہر ہے بہت بیس کرتے ہیں. اور ایک جو مٹی کی خوشبو ہے جو ہماری پاکستان کی, وہ ہمیں یہاں پر نہیں آ سکتی. مٹی کی خوشبو ہمیں وہ پاکستان سے ہی آئے گی. وہ جب ہم اس کی جو خوشبو محسوس کرتے ہیں, جیسے ہی ہم ایئرپورٹ سے اترتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو ایک جو خوشی کا وہ احساس ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایسے آزاد ملک کے اندر آ گئے ہیں جہاں پر ہمیں کم از کم ہم کسی دوسرے ملک کے شہری تصور نہیں ہوتے, ہم اپنے ملک کے, ہمارا اپنا ملک ہے. یہ اپنائیت کا جو احساس ہے وہ ہمیں, چاہے ہم جس مرضی ملک کی نیشنلٹی لے لیں, اپنائیت کا احساس ہمیں اس ملک کے مٹی سے ہوگا جہاں پر ہم پیدا ہوئے. تو وہ جو جذبہ حب الوطنی ہے, اب ٹھیک ہے, وہ باہر رہ کر ہمیں اور زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہمیں ایک جو ہمارا اپنا ملک ہے, آزاد ملک ہے, جس کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں, ایک اس کی مٹی سے جو لگاؤ ہے, جو آپ نے وہاں پر ہم نے ظاہر ایجوکیشن لی, وہاں پر ہم بروٹ اپ ہوئے, بڑے ہوئے, ہمارا تمام زیادہ رشتے دار, دوست یار سب اس مٹی کے اندر ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, جب آپ ایک ووٹر بھی ہیں, آپ پاکستان کے اندر جو جتنے بھی پولیٹیکل معاملات ہیں, حکومتی معاملات ہیں, اس کے اندر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ایزیلی کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے شہری بھی ہیں اور اسی مٹی میں جو ہے وہ آپ پلے بڑھے. اور بہت سارے لوگ تو آپ دیکھیں, اس سے بڑا کیا ہوگی کہ لوگ اپنی وصیت میں لکھ کے جاتے ہیں کہ اگر میں دوسرے ملک کے اندر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میری مٹی کے اندر, مجھے پاکستان کے اندر دفن کیا جائے. اب دیکھتے ہیں یہاں سے بہت سارے لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں, وہ بننے کے بعد بھی اپنی ہی مٹی پہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ محب الوطنی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ لوگ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو لکھ کر دے کے جاتے ہیں کہ اگر مجھے اس ہو جائے تو مجھے میری مٹی کے اندر دفنایا جائے. تو اس سے بڑا میرا خیال ہے ثبوت نہیں ہو سکتا کہ لوگ اپنی مٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ جو باہر ملکوں میں دفن ہوئے ہیں, جن میں ہمارے کچھ سیاستدان یا کچھ ہمارے جو ہے وہ پرومیننٹ فگرز شامل ہیں, ان کے بارے میں لوگ یہاں تانا دیتے ہیں کہ جی اس کو تو وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بعد آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہر فرد کا ایک کردار ہوتا ہے. اگر ہم شکوے کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا کردار بطور فرد کتنا ادا کیا ہے, اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر فرد اپنا کردار ادا کرے. یہاں تو ہم سڑک پر کچرا پھینکنے, یعنی اس کو نہ پھینکنے جتنی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے کہ ہم چلیں اتنا رول ادا کر دیں کہ ہم سڑک پر کچرا نہ پھینکیں, لیکن خواہشات ہماری بڑی بڑی ہیں اور شکوے ہمارے بڑے بڑے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم نقشبندی صاحب, ہمارے یہاں ظاہر ہے ایک شکوہ کرنا آسان ہوتا ہے, اور اگر کوئی شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ جی یہاں پر یہ نہیں ہے, یہاں پر نظام نہیں بن سکا, یہاں پر انصاف نہیں ہوتا, یہاں پر تو لوگ اشارے کاٹتے ہیں, توڑتے ہیں, یہاں پر لوگ سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں, باہر ملکوں میں بڑی صفائی ہوتی ہے. لیکن جب ہم بطور فرد ہمارے اوپر بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹیبل نہیں کھڑا ہوا ہے تو ہم اشارہ کاٹ کے چلے جاتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا جو ہے وہ سڑک پر پھینکتے ہوئے ہم چوکتے نہیں ہیں, جبکہ اگر ہم دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہاں جاتے ہی ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں. تو ایک طرف ہم اپنے وطن سے محبت کرتے بھی ہیں, لیکن دوسری طرف اس کی بہتری کے لیے بطور فرد اپنا کردار ادا نہیں کرتے. یعنی ہر شخص اگر ایمانداری سے کام کرے, محنت سے کام کرے اور اپنے اپنے حصے کا کام کرے
تو کلیکٹیولی ہم دیکھیں تو اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اسد صاحب، باقی تمام احباب بھی بڑے اچھے طریقے سے اس حوالے سے اپنے ویوز دے رہے ہیں. میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا کہنا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جب آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے جب مکہ پاک اور مدینہ پاک میں جتنے ان کے زندگی کا حیات مبارکہ، حیات طیبہ کا جو حصہ گزرا، اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے حوالے سے آنیسٹی، کردار اور ہر پہلو کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور اس میں آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی اپنی ایمانتیں، اپنی عزتیں آپ کے حوالے کر کے آپ کے پاس رکھوا کے، اور وہ اسلام میں نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مخالفت بھی رج کے کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی آنیسٹی کے جو ہے، اور ہر مطلب کہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو وہ ساری چیزوں کے باوجود جب وہ اتنا احترام، اتنا حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کوئی پل نہیں بنائے، کوئی عمارتیں تعمیر نہیں کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ بھی نہیں. مین چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو بیسک جو ہیومینٹی کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اخلاقی قدریں اور وہ جو ہمیں تعلیمات دیں، آج اگر ہم ان پہ اپنی بیس پہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، کہاں 313 اور دوسری سائڈ سے دیکھ لیں، آج اگر ہم اصل اپنی بیس پہ واپس آئیں، جب حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، جب بڑوں کا احترام نہ رہے، جب معاشرے میں ہم پورا دن کرپشن اور غلط کام کر کے حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، ہم کسی کا حق مار کے اور مطلب کہ کہیں پہ ہم مذہب پہ بیٹھے ہوں، تو یہ آپ کی بات بالکل خوبصورت ہے کہ جو آپ نے کہی ہے، یہ مطلب کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایز اے فرد اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں عبادات ایک اور چیز ہے، اس کا تعلق مالک سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معافی دینا، وہ قبول کرے نہ، صحیح بات ہے، اور جو بیسک چیز جو ہے وہ ہماری جو ہم نے اٹھتے بیٹھتے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، لوگوں سے لین دین میں معاملات، اپنی نظر کے حیا میں کے معاملے میں معاملات، اگر ہر فرد اپنا محاسبہ کرے، اپنی خود کرے، اپنا جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو، تو نظام خود بخود بہتر ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہے تھے تو مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو احمد شہزاد صاحب، کیا پیغام ہے آپ کا آخر میں کہ کیا پاکستانیوں کو اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے، مزید آگے لے جانے کے لیے، ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نعیم بھائی نے بڑی خوبصورتی سے جو ذکر کیا ہے، جو فرمایا ہے، میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، اور پاکستان ملک جو بنا تھا اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. کیا کیا چیزیں تھی؟ ابھی دیکھیں نا، ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ دیکھیں، وہ ایجوکیشن ٹھیک ہے شہروں میں تو نظر آتی ہے، اور کالجز وغیرہ یہ وہ سب، لیکن آپ گاؤں میں جا کے دیکھیں، وہاں پولیٹیشین، جو لوکل پولیٹیشین، انہوں نے اپنے گدھے باندھے ہوئے ہیں، بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. آپ کے چینل نے کتنی دفعہ دکھایا، بھئی کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بیسک ایجوکیشن دینے والا ہی نہیں ہے، کوئی مثال سیٹ کرنے والا ہی نہیں ہے. اگر میں گھر کا ہیڈ ہوں تو میں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولوں گا اور وہ چیزیں کروں گا جو نامناسب ہیں، تو ظاہر ہے وہ فالو کریں گے انہی چیزوں کو. تو بڑے جو ہمارے ہیں قوم کے، جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، جو دوسرے لیڈران ہیں، ان کو چاہیے کہ اگزامپل سیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ واپس آئیں انہیں چیزوں پہ جو نعیم صاحب بھائی نے بڑے آسان طریقے سے بتایا، جو میں نے عرض کیا پہلے، کہ وہ ویلیوز جو تھی نا جی، ان پہ ہمیں واپس آنا چاہیے. سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے اس کا ساتھ دلائیں، ان کی ایجوکیشن میں وہ لائیں. اور آپ کے چینل کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا، دوسرے میڈیا کو بھی، کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو کہ ہماری قوم کے لیے ترقی کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہ ویلیو واپس لانے کے لیے پروگرام کریں، لوگوں کو دکھائیں. اچھا، بہت سے پروگرام آپ دکھا رہے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں مزید اور کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. بالکل صحیح ہے سر, بہت شکریہ. تجاویز آپ نے دی ہیں. احمد شہزاد صاحب, نعیم نقشبندی صاحب, غلام حسین روان صاحب, پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.